السلام علیکم. ہائی جیکنگ کے حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں. آج پارٹ 2 ہے. اس میں میں مثالوں کے ساتھ واضح کروں گا کہ ہائی جیکنگ ہے کیا. تو ہائی جیکنگ کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کیمرہ سیدھا کریں ایسے. ہائی جیکنگ کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہائی جیکنگ کو روکنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ مختلف میں نے بتائی تھی چیزیں ہائی جیکنگ کے حوالے سے، کہ انسان کا ذہن ہائی جیک ہو جاتا ہے. انسان کی سوچوں پہ جب کسی کو کا اثرات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کسی کو کوئی بھی اس کو نا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس میں ان سینس میں نے ہائی جیکنگ واضح کی تھی. اور ہائی جیکنگ میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہے والدین. چونکہ بچوں کی جتنی اچھی والدین تربیت کریں گے اتنے ہی لحاظ سے وہ اچھے اپنے بچوں کو اسٹرانگ مائنڈڈ بنائیں گے. اور اس میں والدین کا خوشحال ہونا بھی ضروری ہے. اگر والدین خوشحال ہیں تو وہ بچوں کو خوراک کے ذریعے ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں گے، اور ان خوشحالی اور سکون کی وجہ سے وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. کوئی ان کو بلیک میل نہیں کر سکے گا ان کے معاشی حالات کی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب والدین اسٹرانگ ہوں گے تو بچے بھی اسٹرانگ ہوں گے. اگر والدین ہی کیمرہ سیدھا کریں اس سائڈ پہ لے، اگر والدین ہی اس کا نام کیا غریب پسماندہ ہوں گے تو والدین کیونکہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. آج ملکوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور کیسے ایک دوسرے کی پالیسیوں کو ایک دوسرے کے ممالک فالو کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے جو ہے خارجہ پالیسی تک کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک ہائی. اسی طرح جب والدین ہائی جیک ہو جاتے ہیں تو لہٰذا غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی ہائی جیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے غریبوں کے قوانین اصول و ضوابط بہت کمزور ہوتے ہیں، جبکہ جو امیر ہیں وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں اور اپنی مرضی سے قوانین کو رونتے ہیں، اور وہ خود جو ہے نا وہ ہائی جیکر کا کردار ادا کرتے ہیں. تو جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ ہائی جیکنگ کرنے والا کا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہائی جیکنگ ہونے میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، کہ آپ کی تھنکنگ پہ کتنے لوگ قابض ہیں. والدین جو ہے وہ ان کی تربیت کرتے ہیں. والدین ہائی جیک نہیں ہوتے. یہ بھی مت تصور کیجیے گا کہ کوئی پازیٹیو سوچ کسی پہ جو ہے وہ کسی کو ہائی جیک کر رہی ہے. پازیٹیو سوچ، ایک اچھی سوچ جو ہے وہ راستہ متعین کرتی ہے اپنی منزل کے حصول کے لیے یا اپنی کامیابیوں کے لیے. ہر وہ چیز جو ملکی قوانین سے ٹکرائے، ہر وہ چیز جو ہمارے مذہب سے ٹکرائے، ہر وہ چیز جو اخلاقی اقدار سے ٹکرائے، وہ لازمی انسان کی ہائی جیکنگ میں آتی ہے. تو لہٰذا والدین کے بعد اساتذہ کرام آتے ہیں. اساتذہ تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے قوانین ہوتے ہیں، جو اب دیکھا جائے بہت ممالک میں قوانین عجیب سے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ جو ہے نا وہ افراد بھی ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ چیزیں ان میں رائج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جس طرح کی آپ لوگوں کو میں ملکی لیول پہ اگر سربراہ مملکت جس طرح کی عادات ان میں پیدا کرنے کے لیے، مختلف تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز ملک کے لیے بناتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ہائی جیکنگ ہو جائے. اگر نیگیٹو قسم کا حکمران ہوگا تو نیگیٹیوٹی پروان چڑھے گی، اگر پازیٹیوسٹ ہوگا تو پازیٹیوٹی قوم میں پروان چڑھے گی. اور قوموں کی تعمیر و ترقی میں بھی اس لیے ایک اچھی شخصیت کا ہونا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہائی جیکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو منیر صاحب تاڑے کو کیمرہ نہیں پڑھایا جاتا. ہائی جیکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے، اسی طرح جب کوئی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا طریقے سے نہیں گزارا کر سکتی تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اب دیکھا جائے میں روز مرڈر کی خبریں بناتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے. ادھر کیمرہ اس طرف کرے نا یار. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر جو کیا پسند نہیں آیا، یا شادی سے پہلے نہیں دیکھا، اب بہانے بہانے سے ڈرامے لگانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا ذہن ہائی جیک ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے. انسان کی شادی کی اس کے باوجود ہائی جیک ہو گئے اور کہا نہیں میں نے یہ پھر بہانے سے جان چھڑوانا. کبھی مرد ہائی جیک ہو جاتا ہے، وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی وہ پسند ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں بازارگی کا اظہار کرتا ہے. اور ڈیورس ریٹ جو ہے امریکہ میں یا یورپین ممالک میں بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب باغی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے.
کمٹمنٹ سے ہائی جیکنگ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی پرنسپل اور کوئی بھی اخلاقی اقدار کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے. جتنے بھی بگڑے ہوتے ہیں یہ شوبز سے ریلیٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کی طلاق ریشو زیادہ ہوتی ہے، یا ان کے شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ جورو کا غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں، یہ بن کے رہتے ہیں، یا اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. تو یہ فیشن کے حوالے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ فیشن کے حوالے سے لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ فیشن کے حوالے سے لوگ دیکھیں جتنے بھی فیشن اڈاپٹر ہیں نا ان کا تعلق اسودگی کے ساتھ ہوتا ہے. اسودگی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق اسودگی کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتے، یا ان کے پاس فیشن جو ہے امیر طبقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ بھی کسی کی بات نہیں سنتے. ڈومیسٹک حوالے سے بات کر رہا ہوں یا بیوی کے ریلیشنز کے حوالے سے، تو اس طرح ان لوگوں کی بھی شادیوں میں بڑے کلیشز جنم لیتے ہیں. تو ہائی جیکنگ کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا مودی ہائی جیک ہو گیا، وہ دہشت گردی کا کردار ادا کر رہا ہے، شیطان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو کے وہ اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. انڈیا کی تباہی حقیقت میں انڈین عوام کی تباہی حقیقت میں انڈیا کی تباہی ہے، اور انڈیا کی تباہی کون کروا رہا ہے؟ مودی. کیا نظریات کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گیا. کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے وہ قتل و غارت کا اور انسانیت کی تذلیل کا درس نہیں دے سکتا. ریاست جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ لوگوں کو مارا جائے، لوگوں کی املاک کو جلایا جائے، اور جو ایسا ہوگا تو پھر یہ گھٹیا سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے جیسا کہ مودی کی ہے، کیونکہ وہ ایک چائے فروش ہے اور چائے فروش کی سوچ ایسی ہوتی ہے جیسی ہے. اس لیے جب آپ چائے فروش کو جو اخلاقی اقدار سے بھی آ رہی ہو تو اس کے لیے آپ دنیا میں دہشت گردی کا کام تو لے سکتے ہو، انسانیت کی فلاح کا کام نہیں لے سکتے. اب فرون ہائی جیک ہوا تھا، وہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا، لاز آف نیچر سے ٹکراتا تھا، فرون ہائی جیک ہو گیا، اس نے انسانی کی تباہی کا سامان پیدا کر دیا. اسی طرح جب انسان اپنے ہم خیال پسند عناصر کو، اب 2 عالمی جنگیں لگ چکی ہیں، وہ بھی ہائی جیکنگ کی وجہ سے ہوئی نا. نظریات نے سوچ کو ہائی جیک کر لیا. ہاں ہم اتنی دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، اپنے جو ہے وہ نظریات کو پروان چڑھائیں گے. نظریات کے تحت بھی قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہائی جیک ہو جاتی ہیں. ہائی جیکنگ جو ہے نا نظریات کے حوالے سے ہائی جیکنگ ہو جاتی ہے، معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ہائی جیکنگ ہو گئی، اعلیٰ اقتدار پہ قابض نہ ہونے کی وجہ سے، فائز نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہائی جیک ہو جاتا ہے. پھر تربیت کے حوالے سے میں نے بتایا، جیسے سوسائٹی، والدین، اساتذہ، سوسائٹی، پھر سربراہ جو ہے مملکت ہیں وہ جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. تو ہائی جیکنگ کے لیے بہت ساری چیزیں اب بتائی جاتی ہیں. اب ہمارا مثالی معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ سوال تو ہے نا کہ مثالی معاشرہ کیوں جنم نہیں لیتا. اب عالمی اسلام میں دیکھا جائے تو وہ اس کا نام کیا ہے، کوئی اچھا لیڈر نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ملکی مفادات، خارجہ پالیسی کوئی غیر مذہب یا غیر ممالک سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ انسان کا پاورفل، اسٹرانگ مائنڈڈ اور گڈ کریکٹر نہ ہونا، ملکی مفادات کی کو دیکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تک تبدیل کر دی جانا. اسی طرح اب کرونا وائرس آیا ہے، تو اب دیکھا جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے سارے لوگوں کی ذہنیتیں ہائی جیک ہو گئی ہیں. انسان سے خوف کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نہ مار دوں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ نے ایک دن انسان کی زندگی کا متعین کیا ہوا ہے، جبکہ انسان اتنا زیادہ خوف زدہ ہے کہ اب پروازیں منسوخ، اجتماعات منسوخ، سب کچھ منسوخ. میں کہتا ہوں یہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے انسان نے ایسے تاثرات ڈالے کہ تعلیمی ادارے تک پاکستان میں بند ہو رہے ہیں. اور دیکھیں ابھی اس کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہیں پاکستان میں، کیونکہ اس کا ایک انسانی ذہن پہ اثرات اس طرح کے اس نے ڈال دیے کہ اب انسان کو وہی سوچ رہا ہے. جیسے غریب کو روٹی کی سوچتی ہے، وہ روٹی کے ہاتھوں ہائی جیک ہوتا ہے. اسے یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے مجھے روٹی کے 2 نوالے مل جائیں، میری پیٹ کی آگ بجھ جائے اور مجھے اطمینان مل جائے. اور ساری زندگی وہ غریب اسی کشمکش میں گزار دیتا ہے. زندگی کی دوسری خواہشیں کیا ہیں اسے نہیں پتہ. اب میں کہتا ہوں کرونا وائرس جو ہے نا، حقیقت میں مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے دنیا پہ. اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے دکھاتے تھے اپنی ذات کے مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے عذاب بھیج کے. یہ اوور دا آل پوری دنیا میں عذاب آنے جا رہا ہے. 126 ممالک کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے یہ چیزیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہیں. اور لوگوں کی ذہنیتیں جو اب ہائی جیکنگ مطلب کسی چیز سے متاثر ہونا، میں اس کو بھی مفہوم لوں گا. اب ساری کی ساری دنیا کی توجہ جو ہے نا وہ کرونا وائرس کی طرف ہو چکی ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، جبکہ اس کے حوالے سے کوئی بھی احتیاطی تدابیر تو ہیں مگر علاج نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب لاز آف نیچر کو چیلنج کرتا ہے
جب خود ہائی جیک ہو جاتا ہے اور اپنی من مانیاں کرتا ہے اور خدا کا باغی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا وہ عذاب بھیجتے ہیں. یہ مثالوں کے ساتھ میں وضاحت کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں یا اوور دا. اب عذاب اتنا زیادہ کورونا کا ہو رہا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ڈھونڈا گیا تو دنیا جتنی تیزی سے اس لپیٹ میں آ رہی ہے، اس کے بہت عجیب سے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف تک روک دیا گیا ہے. جو طواف کرتے تھے لوگ وہ بھی منع کر دیا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو حق کی صدا بلند کرتا ہے، برائی کو روکتا ہے، ظلم کو روکتا ہے، میں اس کے ساتھ. اور جو روکتا ہے اس کا ایمان ہے، جو نہیں روکتا اس کا ایمان ختم شد. مودی کو پرمٹ دے دیا گیا سب سے بڑا سیول وار دے کے کشمیر میں اور انڈیا میں مسلمانوں کی قتل و غارت کا. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ ایک بیماری کا سبب بنا کر اپنا طواف روک دیا گیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے خانہ خدا میں آؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادات کی، کیونکہ بظاہر تم عبادات کر کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، میرے مقاصد پہ عمل پیرا کرنے کا اظہار کرتے ہو. جب میدان عمل کی باری آتی ہے تو تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری سوچیں سب شیطانی کفتوں کی طرف اٹھتی ہیں، شیطانی کفتوں کی طرف اٹھتی ہیں. تو پھر مجھے تمہارے ایسے طواف کی، تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. یہی چیز یزید کرتا تھا. یزید ہائی جیک ہو گیا. یزید امت مسلمہ کا بظاہر چاہے قبضے سے سربراہ بنا، بظاہر حکمران بن گیا، امت مسلمہ کا حکمران بن گیا. وہ سلطنت جس کے لیے 1,26,000 یا 1,56,000 سال میں کتنے انبیاء کرام آئے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ادوار میں اس سلطنت کو دوام بخشا اور اس سلطنت کو پختہ کیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے. اسی سلطنت کو خاتمے کا باعث بنا یزید ہائی جیک ہو چکا ہوا تھا. وہی سلطنت جس میں مسلمان دوسرے غیر مسلموں کی ایمان کے لیے اور ان کی حفاظت کے پروانے جاری ہوتے تھے، وہاں پہ مسلمانوں کے قتل عام کو جائز قرار دے دیا گیا. صرف کیا یہ اس لیے کہ یزید جو ہے وہ جو مرضی کرے. وہ ایک ایسا خوش فہمی کا شکار انسان تھا جس کو 2 نمبر علماء دین نے یا غلط قسم کی انٹرپریٹیشن کرنے والے دین والوں نے سمجھا دیا کہ تم حکمران ہو، چاہے تم جو مرضی مظالم کرو، تمہیں چھوٹ ہے اپنے اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو. لہٰذا وہ چیزیں بھی سے بھی ٹکرانے سے بازنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. مسلمانوں کا ناحق قتل کرنا، ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے انسان کی بخشش نہیں ہوگی، نہ مال نہیں کھلیں گے، اور اس کا نام کیا ہے، انسان جو ہے وہ پوری دنیا کا قاتل تصور کیا جائے گا. اب وہی سلطنت جو لوگوں کو ایمان دیتی تھی، ملک کو، غیر ملکیوں کو ایمان دیتی تھی، آج وہی وہاں پہ بھی قتل و غارت کے ایسے سلسلے شروع ہوئے ہیں تاکہ خانہ کعبہ کی عظمت کو، مدینہ کی عظمت کو بھی وہ دیکھا نہ گیا اور پامال کیا گیا. تو لہٰذا یزید کی جس طرح موت مرا وہ آپ کے سامنے ہے، فرعون جس طرح کی موت مرا آپ کے سامنے ہے. ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، مگر اس کے جو نتائج وہاں پہ پڑتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑتے ہیں کہ عوام کو کہا جاتا ہے کہ تم نے چونکہ اس کا راستہ نہ روکا، تم اس کے مددگار بنے، یا تم نے اپنے آپ کو حفاظت کی خاطر حق کی صدا نہ بلند کی کہ میں محفوظ رہ جاؤں، اگر میں نے آواز بلند کی تو میں اس کے مظالم کا نشانہ نہ بنوں، تو پھر آج صاحب اس کا خمیزہ بھگتو. تو لہٰذا بہت ظالم لوگ جنہوں نے دنیا پہ مظالم کیے، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. چھوٹ ہوتی ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہائی جیکنگ کا ریلیٹڈ ہی ہے کہ سپر ویژن جو ہے، جو سپر تھنکنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مانی جانی ہے. باقی جو بھی شخصیات ہیں، جو عوام ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرنا ہے تاکہ لوگ اجتماعی طور پر ایک نظریے پہ قائم رہ سکیں. جب ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوگی، تھنکنگ ہوگی، قوم فرقوں میں، ذات پات رنگ نسل میں بٹ جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کی جو ایک دین دیا ہوا ہے اس پہ کو نہیں چلیں گے، تو پھر انتشارات جنم لیں گے، قتل و غارت جنم لے گی، ناانصافیت جنم لے گا، ظلم جنم لے گا، لا قانونیت جنم لے گی، انسانیت کی تذلیل شروع ہو جائے گی، انسانیت روز مرے گی، روز جیے گی، اور کوئی بھی کسی کو اس کو بھیک نہیں دے گا، کیونکہ مرد مومن کا کردار جو زیرو ہو چکا ہوا ہے. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو وہ حکم دیتی ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ہم ظاہر عبادات تو کر رہے ہیں مگر حق کے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں خود پٹولنا چاہیے کہ ہم میدان عمل سے کتنے دور ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے اللہ نے فرشتے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین میں نے انسانوں کو دی ہے، اور اے انسانوں کو جو مت کی روز
پرہیزگار لوگ ہیں میں ان کو اپنا خلیفہ چنوں گا اور وہ میرے احکامات کے مطابق اگر فیصلے کریں گے تو کامیاب قرار پائیں گے، اگر وہ فیصلے نہیں کریں گے تو میں ان سے اقتدار چھین لوں گا اور میں تم پہ اپنے دشمن مسلط کر دوں گا۔ تو پھر انسان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ اب روز مختلف طرح کی بیماریوں سے اموات کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کوئی اوور ایج ہو جاتا ہے، بیماریوں سے مر جاتا ہے، موت کا سلسلہ نہیں رکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں دنیا کے بزرگوں کو میرا پیغام سنا دو کہ جو ہے وہ موت جو ہے وہ موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے کیوں نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پہ بہت زیادہ جو تھے وہ تلواروں کے اور نیزوں کے اور بہت زیادہ نشانات تھے، مگر آپ جو ہے وہ اپنی طبی موت جو ہے نا وہ وفات پائی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حق کی صدا بلند کرنے سے ہم مر جائیں گے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ مرد مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حق کی صدا بلند کرے اور اپنے مقاصد سے جو اللہ نے دی اس سے ذرا بر نہ ہٹے، کیونکہ موت تو آنی ہے، چاہے انسان جہاں مرضی چھپ جائے، جو اس کا مقرر وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس موت کے ڈر سے جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مال کے عوض ہمیں ایمان دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر ہم نے اللہ سے ایمان حقیقی لینا ہے تو ہمیں اپنی جانوں اور مالوں کی پرواہ کیے بغیر حق کی صدا بلند کرنی ہوگی، ورنہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ورنہ اگر ہم اسی طرح قوم میں اتحاد پیدا نہ ہو امت مسلمہ کے حوالے سے، تو پھر اسی طرح فلسطین میں، کشمیر میں، چچنیا میں، بوسنیا میں لوگ جو شیطانوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئے ہیں حکمران، وہ مسلمانوں پہ ظلم کریں گے اور مرد مومن کا کردار زیرو نظر آئے گا۔ تو پھر میر جعفر اور میر جعفر صادق اور میر دوسرا کون سا تھا، اس جیسے غدار بھی پیدا ہوں گے جو امت مسلمہ کے لیے تباہی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو انسانیت کی فلاح کے لیے ایک نیچرل اور فطری نظریے کو فالو کرنا لازمی ضروری ہے۔ اگر اس کو فالو نہ کیا گیا تو پھر لا قانونیت، انسانیت کی تذلیل اور ظلم و ستم کے دورہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے میں انسانیت کی فلاح کا کوئی بھی کام پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ تو لہٰذا بہت مہربانی منیر بھائی، آپ نے اتنا میرا ساتھ دیا، کیونکہ آپ کا ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ تھینک یو، آپ کو میں نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ اب مزید اس کے حوالے سے جو ہائی جیکنگ ہے اس کے حوالے سے مزید میں پوائنٹس نکالوں گا اور اس کے متعلق میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہائی جیکنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اوکے، خدا حافظ۔